ایک صدی سے زیادہ عرصہ پہلے ساؤتھ پول تک جانے والے ایک ایکسپیڈیشن کو فلم کیا گیا تھا، لیکن یہ ایک ایسا سفر تھا جس کا انجام کیپٹن اسکاٹ اور ان کے 4 ساتھیوں کی ہلاکت کے ساتھ ایک ٹریجڈی میں ہوا۔ جو جہاز انہیں انٹارکٹیکا لے کر گیا تھا وہ ٹیرا نووا جہاز تھا، اور یہ جہاز ہمیشہ ان کی کہانی کے ساتھ جڑا رہے گا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ او مائی گاڈ، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ 57 میٹر لمبے لکڑی کے اس جہاز کو اب پہلی بار تفصیل سے فلم بند کیا گیا ہے۔ کئی سالوں کی سروس کے بعد یہ گرین لینڈ کے ساحل کے قریب اپنی آخری آرام گاہ پر موجود ہے۔ یہ 1943 میں دوسری عالمی جنگ کے دوران سپلائیز لے جاتے ہوئے ڈوب گیا تھا، لیکن ٹیرا نووا ہمیشہ کیپٹن اسکاٹ سے منسلک رہے گا۔ ملبے کے اہم حصوں کو دیکھنا واقعی دل کو چھو لینے والا اور حیرت انگیز لمحہ تھا۔ جہاز کے پچھلے حصے یعنی سٹرن پر ایک بڑا پہیہ موجود ہے، اور بھی اچھا لگتا ہے جب آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو یہاں کھڑے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے ٹیرا نووا کو برف اور دوسری رکاوٹوں کے بیچ چلایا، جیسے کیپٹن اسکاٹ۔ وہ پہیہ بالکل صحیح حالت میں ملبے کے بیچ موجود تھا اور بس ایک دم سے دماغ میں آیا، واہ، اگر یہ جہاز کا پہیہ بول سکتا تو یہ کتنی شاندار تاریخ سنا سکتا تھا۔ کیپٹن اسکاٹ اور ان کے ساتھی ساؤتھ پول تک سب سے پہلے پہنچ کر تاریخ رقم کرنا چاہتے تھے۔ اس ایکسپیڈیشن کی فوٹیج کو برٹش فلم انسٹیٹیوٹ کے نیشنل آرکائیو نے ریسٹور کیا ہے، لیکن سینکڑوں میل کا سفر طے کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ رولڈ آمنڈسن کی قیادت والی ناروے کی ٹیم وہاں پہلے ہی پہنچ کر انہیں شکست دے چکی ہے۔ اس ایکسپیڈیشن کی یادگار اشیاء کیمبرج کے اسکاٹ پولر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ یہ سیاہ پرچم دراصل ناروے کا جھنڈا ہے۔ انٹارکٹیکا کی برفیلی سفیدی میں یہ جھنڈا واقعی بہت نمایاں نظر آتا ہوگا، اور آپ صرف سوچ سکتے ہیں کہ اس لمحے ان کے دل کس قدر بیٹھ گئے ہوں گے۔ لیکن یہ جھنڈا ضد یا دشمنی میں نہیں اتارا گیا یا کچھ، اس کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ دوسری ٹیم ان سے پہلے ساؤتھ پول تک پہنچ چکی تھی، صرف 4 ہفتے پہلے۔ شکست خوردہ برطانوی ٹیم نے واپسی کا مشکل سفر شروع کیا، لیکن شدید خراب موسم کی وجہ سے 5 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان میں سے ایک کیپٹن لارنس اوٹس، جن کی کہانی بہت مشہور ہے، انہوں نے اپنے خیمے سے نکلتے ہوئے کہا تھا، میں ذرا باہر جا رہا ہوں اور شاید کچھ دیر باہر ہی رہوں۔ وہ کبھی نہیں لوٹے۔ یہ ہے مشہور کیپٹن اوٹس کا سلیپنگ بیگ۔ ساتھیوں کو بچانے کی امید میں اپنی جان قربان کر دی۔ یہ بیگ کٹا ہوا ہے کیونکہ ان کی ایک ٹانگ میں شدید فراسٹ بائٹ ہو گیا تھا۔ ان کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ کیپٹن اسکاٹ کے سامان میں ایک نہایت ہی دردناک خط بھی تھا۔ یہ ایکسپیڈیشن میں ان کے ساتھی ہنری باورز کی والدہ کے نام لکھا گیا تھا۔ خط میں لکھا تھا، میں یہ خط اس وقت لکھ رہا ہوں جب ہم اپنے سفر کے بالکل اختتام کے قریب ہیں۔ میں اس سفر کا اختتام 2 بہادر اور عظیم انسانوں کے ساتھ کر رہا ہوں، ان میں سے ایک آپ کا بیٹا ہے۔ ٹیرا نووا واپس انٹارکٹیکا آئی تو پر یہ نہیں معلوم تھا کہ اس پر سوار کیپٹن اسکاٹ اور ان کی ٹیم کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ لمحہ جہاز کی لاگ بک میں درج کیا گیا۔ وہ کیپٹن اسکاٹ اور ان کی ٹیم کی واپسی کی توقع کر رہے تھے، مگر جب پہنچے تو انہیں افسوسناک خبر ملی۔ انہوں نے یہاں درج کیا ہے کہ کیپٹن اسکاٹ اور ان کی ٹیم 18 جنوری 1912 کو ساؤتھ پول تک پہنچے تھے، مگر واپسی کے سفر میں سردی اور بنیادی وسائل کی کمی کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بعد میں جہاز نیوزی لینڈ گیا، جہاں اس ایکسپیڈیشن کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی کا اعلان دنیا کو کیا گیا۔ ٹیرا نووا تاریخ کے ایک اہم واقعے کی گواہ ہے، لیکن کئی سال سمندر کے اندر رہنے کے بعد اب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سمندری حیاتات اس پر قبضہ کر رہی ہیں اور یہ ملبہ آہستہ آہستہ ایک ریف میں بدل رہا ہے، جیسے کہ جہاز سمندر کو واپس لوٹ رہا ہو۔ لیکن ٹیرا نووا کی لیگیسی ہمیشہ رہے گی، کیونکہ آنے والی نسلیں کیپٹن اسکاٹ اور ان کے ساتھیوں کی بہادری کو یاد رکھیں گی۔